اسلام مادیت اور روحانیت میں توازن پیدا کرتا ہے، وہ دونوں میں سے کسی کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اسلام چاہتا ہے کہ جسم اور روح اپنے اپنے دائروں میں ترقی کریں۔ کسی بھی بیماری سے بچنے کے لیے مادی وسائل اور احتیاطی تدابیر کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن احتیاطی تدابیر کرتے کرتے ایسا بھی نہ ہو کہ انسان نفسیاتی مریض ہی بن جائے۔ اسلام اپنے ماننے والوں سے یہ بھی توقع رکھتا ہے کہ وہ کسی بھی بیماری سے بچنے کے لیے احتیاطی تدبیر ضرور کریں، لیکن نفسیاتی مریض نہ بنیں۔ موجودہ دور میں نروس ڈیزیزز یعنی ذہنی بیماریاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں، کیونکہ انسان نے مادی وسائل ہی کو خدا بنا لیا ہے۔ اس کا اپنے رب پر عقیدہ کمزور پڑ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر مکمل ایمان اور عقیدہ ہی انسان کے اندر وہ اعتماد پیدا کرتا ہے جو مشکلات میں اس کا سہارا بنتا ہے۔ سر ولیم اوسلر کے مطابق عقیدہ ایک ایسی طاقت ہے جس کو نہ کسی ترازو میں تولا جا سکتا ہے اور نہ کسی لیبارٹری میں اس کی آزمائش کی جا سکتی ہے۔ یہی عقیدے کی طاقت دراصل نفسیاتی صحت کا خزانہ ہے۔ جو نفسیات اس سرچشمے سے محروم ہو، وہ بیماریوں کے سوا کسی اور انجام سے دوچار نہیں ہو سکتی۔ انسانی تاریخ میں جس نے اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ احتیاط اختیار کی، دنیا اس کو مائیکل جیکسن کے نام سے جانتی ہے۔ مائیکل جیکسن کو پاپ موسیقی کا شہنشاہ کہا جاتا ہے۔ یہ سن 1958 میں انتہائی غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ یہ سیاہ فام تھا۔ یہ بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ اس کے بھائیوں نے ایک میوزک بینڈ بنایا تھا اور ننھا مائیکل اس بینڈ میں تنبور اور بونگو بجاتا تھا۔ جب مائیکل تھوڑا بڑا ہوا تو اپنے بھائیوں کے بینڈ سے الگ ہو گیا اور اس نے امریکہ کے مشہور موسیقار کونسی جونز کے ساتھ مل کر اپنا پہلا سولو البم لانچ کیا۔ یہ البم 1978 میں ریلیز ہوا۔ اس کی 1 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں اور مائیکل جیکسن موسیقی کی دنیا کا دیوتا بن کر پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ بے پناہ دولت اور شہرت ملنے کے بعد مائیکل جیکسن غرور اور تکبر کا شکار ہو گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ نیو یارک کے ایک نجومی کو دکھایا۔ نجومی نے اسے بتایا کہ وہ 70 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اس نے بخوبی نجومی کی بات سنی اور بڑے دعوے سے جواب دیا، میں تمہیں 150 سال زندہ رہ کر دکھاؤں گا۔ دولت اور شہرت آنے کے بعد مائیکل جیکسن نے مادی دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا اور روحانی زندگی کو مکمل نظر انداز کر دیا، یہاں تک کہ اس کو اپنے سیاہ رنگ سے بھی نفرت ہونے لگی۔ اس نے مختلف ادویات کا استعمال کر کے اپنے رنگ تک کو تبدیل کرا لیا۔ وہ لمبی عمر پانے کے لیے اپنی صحت کا بہت خیال رکھنے لگا۔ وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا، مختلف بیماریوں اور وائرس سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا، لوگوں کے پاس جانے سے پہلے منہ پر ماسک چڑھا لیتا۔ اس کے گھر میں روزانہ جراثیم کش ادویات چھڑکی جاتی تھیں تاکہ وہ بیمار نہ ہو۔ وہ مخصوص خوراک کھاتا تھا۔ اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ ہوتا تھا۔ اس نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹرز ملازم رکھے ہوئے تھے۔ یہ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کا معائنہ کرتے تھے۔ اس کا اسٹاف اس کو روزانہ ورزش کراتا تھا۔ اس نے اپنے لیے فالتو پھیپھڑوں، گردوں، آنکھوں، دل اور جگر کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ یہ ڈونرز تھے اور ان ڈونرز کے اخراجات مائیکل جیکسن خود اٹھاتا تھا تاکہ ضرورت کے وقت یہ ڈونر اپنے اعضاء اس کو عطیہ کریں، کیونکہ مائیکل جیکسن کو یہ یقین تھا کہ وہ 150 سال تک زندہ رہے گا۔ لیکن پھر 25 جون 2009 کی وہ رات آئی۔ مائیکل کو سانس لینے میں دشواری پیش آئی۔ اس کے ڈاکٹرز نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹرز کو اس کی رہائش گاہ جمع کر لیا۔ یہ ڈاکٹرز اس کو موت سے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہے لیکن ناکام ہوئے۔ جس شخص نے 150 سال زندہ رہنے کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، وہ صرف 30 منٹ میں 50 سال کی عمر میں مر گیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اچھا، تو اپنے اوپر سے موت کو ہٹاؤ اگر تم سچے ہو۔ مائیکل جیکسن کا جب پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ اپنی حد سے زیادہ احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا۔ اس کے کولہے، کندھے، پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشان تھے۔ وہ روزانہ درجنوں انجیکشن لگواتا تھا، لیکن حد سے زیادہ احتیاط، یہ انجیکشن اور یہ ڈاکٹرز اس کو موت کے منہ سے نہیں بچا سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اور تم بغیر خدائے رب العالمین کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے۔ جب ہم خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنی زندگی کا سہارا بناتے ہیں اور مادی وسائل کو خدا کا درجہ دینا شروع کر دیتے ہیں تو ہم انجانے میں شرک کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل،
دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔